بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچہ سب سے پہلے دنیا کے جس حصے سے واقف ہوتا ہے وہ اس کا اپنا خاندان ہے، اپنا گھر ہے۔ یہ رہنے بسنے والے اس کے خاندان کے لوگ جو بار بار اس کی نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، انہیں ہی وہ اپنا سمجھتا ہے۔ وہ تقریباً ہر وقت اس کو اپنی گود میں اٹھائیں گے، کھلائیں گے، اس سے اشارے کریں گے، اس کو دیکھ کے خوش ہوں گے۔ وہ ان کی حرکتوں کو دنیا میں پہلی مرتبہ دیکھے گا، روز دیکھے گا، دن میں کئی بار دیکھے گا، اور یہاں تک کہ وہ سمجھنے لگے گا کہ اسے بھی ایسی ہی حرکتیں کرنی چاہیے، اور وہ ان کو سیکھنے لگے گا۔ جب چھوٹے بچے بولنا شروع کر رہے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلنے لگتے ہیں، تو اکثر والدین ان کی توتلی زبان سے گالیاں سن کر بڑا لطف اٹھاتے ہیں۔ یہ ناعاقبت اندیش والدین اپنے ہاتھوں ہی اپنے بچوں کو خراب کرتے ہیں۔ ان کو کون سمجھائے کہ اس زمانے میں تم ان کو جو کچھ سکھاؤ گے وہی ان کی عادت بن جائے گی۔ گھر ہی وہ جگہ ہے جہاں سے بچہ اپنی زندگی کے لیے پہلی اور روزمرہ کی باتیں سیکھتا ہے، وہیں سے وہ رہن سہن، بات چیت اور طریقے وغیرہ سیکھتا ہے۔ آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے، آپ کا بچہ اس کو کڑی نگاہ سے جانتا ہے، کیونکہ آپ بھی جب کسی غلط بات پر اڑ جاتی ہیں تو یہی سمجھ کر جمتی ہیں کہ آپ حق پر ہیں۔ پھر وہ بیچارہ ننھی سی جان آپ کی اتنی بڑی باتوں کو کیسے جان سکے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا صحیح؟ وہ تو کچھ بھی نہ سمجھے گا سوائے اس کے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اسے ویسا ہی ہونا چاہیے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گویا وہ ایک دنیا سے رخصت ہو کر دوسری دنیا میں آتا ہے۔ اسے وہاں اتنی روشنی میسر نہیں ہوتی، ایسا ہوا کا سامنا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اس وقت بھی اس کی مدد کرتا ہے، اسے اس نئے ماحول میں حالات کا مقابلہ کرنے کی سخت عطا کرتا ہے۔ بچہ رفتہ رفتہ اپنے ارد گرد کی چیزوں سے مانوس ہونے لگتا ہے، اور جلد ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسی ماحول کا ایک فرد ہے۔ ماں باپ وہ ہستی ہیں جو ہر وقت بچے کے قریب رہتے ہیں۔ بچہ نہ کھا بھی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ یہی وہ آغوش ہوتی ہے جس میں وہ سکون پاتا ہے، جہاں اسے آرام ملتا ہے اور وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے پاس لیٹی رہی یا اس کے پالنے کے پاس بیٹھی رہیں، وہ خوش ہوگا۔ جیسے ہی آپ اٹھنے لگیں گی وہ رونا شروع کر دے گا، کیونکہ وہ آپ کو ہی اپنا محافظ سمجھتا ہے۔ اس نے آنکھ کھولتے ہی جس چہرے کو ہر وقت اپنی آنکھوں سے قریب پایا وہ آپ ہی کا ہے، مگر آپ کو تو اور بھی دوسرے کام لگے رہتے ہیں۔ اگر آپ انہیں نہ کریں تو آخر یہ گھر کا دھندا چلے کیسے؟ یہ اور بات ہے کہ آپ جھنجھلاہٹ میں الٹا سیدھا کام کریں اور جا کر اسے جھنجھوڑ کر اٹھائیں، دو ایک چپت رسید کریں اور خوب جی بھر کر بڑبڑائیں۔ وہ آپ سے سہم جائے گا اور کیا کرے گا؟ وہ تو امید کر رہا تھا کہ وہی جانے پہچانے چہرے والی ہستی آئے گی، بڑے پیار کے ساتھ اس کو گود میں اٹھائے گی، چٹکیاں دے کر لوریاں سنائے گی۔ ایک تو اکیلے پن کی وجہ سے اس کو خوف تھا، آپ نے اس کو یہ بھی چتلا دیا کہ وہ مجرم بھی ہے۔ آپ نے اسے دو باتیں سکھا دی، اسی طرح وہ آپ کے ہر فعل سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے گا۔ میں نے آپ کو ایک کہاوت پچھلے پارٹ میں ایک کہاوت سنائی تھی کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ جی ہاں، تو اس مدرسے میں بچہ کیا سیکھتا ہے؟ وہی جو کچھ اسے سکھایا جاتا ہے۔ اپنے وجود کو ہمیشہ اہم سمجھتا ہے، اور بچہ کیا ہم آپ سب ہی ایسا سمجھتے ہیں۔ پھر آخر وہ بچہ کیوں نہ اپنے وجود کو اہم سمجھے، اسے بھی اپنی اہمیت کا پورا احساس ہے، لیکن جب ایسا موقع آتا ہے کہ اسے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں رہتا، وہ اپنے سے زیادہ قوی سہارے کا متلاشی ہوتا ہے، تو اس کی نظر لا محالہ باپ پر پڑتی ہے۔ وہ روزمرہ زندگی میں یہ دیکھتا ہے کہ باپ ہر معاملے میں گھر کے تمام افراد کا محافظ ہے۔ خود بچہ براہ راست اپنے معاملے میں بھی باپ کی اس حیثیت کا تجربہ کرتا رہتا ہے۔ غرض اس طرح وہ اپنے باپ کو ایک مستقل محافظ ہستی تصور کرتا ہے۔ جب بچے میں یہ احساس زندہ ہے تو باپ کے لیے اس کی نگرانی اور سرپرستی اس انداز سے کرنی ضروری ہو جاتی ہے کہ بچہ اپنی چھوٹی چھوٹی دقتوں میں مایوسی کا سامنا نہ کرے، وہ خود کو محفوظ اور مطمئن محسوس کرے۔ جب اسے اس طرف سے اطمینان ہوگا تب ہی وہ بے فکر ہو کر اپنی عام صلاحیتوں کو بروہان چڑھانے کی طرف توجہ دے گا۔
باپ کی اہمیت بچے کی نظر میں یوں بھی زیادہ ہے کہ جب وہ اپنی عمر کی 2-3 منزلیں گزار لیتا ہے تو اسے یہ کہہ کر دھمکایا جاتا ہے، آنے تو تمہارے ابو سے شکایت کروں گی، اور وہ جاننے لگتا ہے کہ اس کے ابو ہی سب سے زیادہ طاقتور ہیں، انہی کی حکومت ہے، انہی سے سب ڈرتے ہیں، انہی کا کہنا سب کو ماننا ہے، اس لیے اس کو بھی اپنے ابو جیسا ہونا ہے۔ اس کے علاوہ بچے کے لیے باپ وہ آخری فرد ہوتا ہے جو اس کی بات کو صحیح جواب دے سکتا ہے، وہ باتیں جن کا حل ماں کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ باپ انہیں چٹکی بجاتے ہی سمجھا دے گا، اس لیے وہ جب پوچھنا چاہتا ہے تو پہلے ماں سے پوچھتا ہے۔ جب اس کو ماں کے جواب سے اطمینان نہیں ہوتا تو وہ باپ کے پاس آتا ہے، اور باپ اپنے کاروبار میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کو بچے کی یہ شوخی ذرا بھی پسند نہیں آتی اور وہ اسے جھڑک دیتا ہے۔ بچہ بیچارہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ یقین کر بیٹھتا ہے کہ اس سوال کا جواب ہے ہی نہیں۔ اب وہ اپنے ذہن میں بڑی الجھن محسوس کرتا ہے، اس کو ایک جواب چاہیے تھا، وہ بھی نہیں ملتا۔ حالانکہ اس بیچارے نے تو کوئی بری بات نہیں پوچھی تھی، یہی تو پوچھا تھا کہ اللہ میاں کہاں رہتے ہیں۔ وہ ہر وقت سنتا ہے کہ سب کچھ اللہ میاں کرتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، پانی برساتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، پھر آخر اس نے یہ پوچھ لیا کہ وہ کہاں رہتے ہیں تو اس میں بگڑنے کی کیا بات ہے؟ آپ اس کے سوالات کو سنیں، اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں، ایسے معقول جواب جو اس کی سمجھ کے مطابق ہوں۔ یہ موقع آپ کے لیے بہت نازک ہے۔ اگر آپ نے اسے ڈانٹ دیا تو یوں سمجھیے آپ نے اس کے سوچنے اور سمجھنے کی قوت کو سخت نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس طرح آپ اسے کن ذہن کر دیں گے اور اتنا ہی اسے چڑچڑا اور بدمزاج بھی بنا دیں گے۔ ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جن کے جواب بچہ چاہتا ہے، اور ماں کے بعد باپ ہی اس کی تسلی کر سکتا ہے۔ جہاں بچہ ان کی عادات و اطوار سیکھتا ہے وہیں اسے اپنی دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے میں مددگار پاتا ہے۔ اس لیے باپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے اور بچے کے لیے ایک اچھی مثال بن کر رہنا چاہیے۔ چند لفظوں میں خلاصہ یہ ہے کہ گھر میں جو کچھ ہوتا ہے بچہ اسے کڑی نگاہ سے جانچتا ہے اور اسے صحیح سمجھتا ہے۔ بچے کو آنکھ کھولتے ہی زندگی کے لیے اچھے اوصاف کے انتخاب کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ ماں اور بچہ ماں باپ کے ہر عمل فعل سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، اس لیے اپنے آپ رہن سہن میں اس کے لیے اچھا سبق فراہم کریں، بے جا لاڈ پیار سے بچے کو خراب نہ کریں۔ بچے کو قبل از وقت کسی بھی رشتے کی اہمیت کا احساس نہ دلائیں، بچے کی ذات میں دلچسپی لینا نہ بھولیں، ورنہ اس کی ذات کی اہمیت مجروح ہوگی۔ آپ کو سب سے زیادہ بااختیار سمجھتا ہے، اس لیے آپ اسے ہمیشہ صحیح اور صالح ہدایت دیں۔ بچے کے ذہنی اور اخلاقی معیار کو بلند کرنے کے لیے اپنے ذہنی اور اخلاقی معیار کو بہتر بنائیں۔ بچے میں دلچسپی لیتے ہوئے اس کا خیال رکھیں کہ نہ یہ کبھی حد سے زیادہ ہو نہ کبھی کم۔